حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا واقعہ۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی حضرت واحب کا ایک قول تحریر فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جس شخص کو حضرت مریم کے حاملہ ہونے کا علم ہوا وہ ان کا چچا زاد بھائی یوسف نجار تھا، جو مسجد بیت المقدس کا خادم اور انتہائی عابد اور زاہد شخص تھا۔ اسے جب معلوم ہوا کہ حضرت مریم تو حاملہ ہیں، اسے نہایت حیرت ہوئی۔ وہ جب بھی حضرت مریم پر تہمت لگانے کا ارادہ کرتا تو ان کی عبادت اور تقویٰ اور ہر وقت کا حاضر رہنا، کسی وقت غائب نہ ہونا یاد کر کے خاموش ہو جاتا، اور جب حمل کا خیال کرتا تو انہیں برا سمجھنا مشکل معلوم ہوتا۔ بالآخر ایک دن اس نے حضرت مریم سے کہا کہ میرے دل میں ایک بات آئی ہے، ہر چند چاہتا ہوں کہ زبان پر نہ لاؤں، اگر اب صبر نہیں ہوتا آپ اجازت دیں گی تو میں کہہ دوں گا، اس طرح میرے دل کی پریشانی رفع ہو جائے گی۔ حضرت مریم نے کہا اچھی بات ہے، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا اے مریم مجھے بتاؤ کہ کیا کھیتی بغیر تہم کے، درخت بغیر بارش کے اور بچہ بغیر باپ کے ہو سکتا ہے؟ حضرت مریم نے فرمایا کہ ہاں، تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلی کھیتی پیدا کی وہ بغیر تہم ہی کے پیدا کی اور اپنی قدرت سے بغیر بارش کے درخت اگائے؟ کیا تو یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ پانی کے بغیر درخت پیدا کرنے پر قادر نہیں؟ یوسف نے کہا میں یہ تو نہیں کہتا، بے شک میں اس کا قائل ہوں کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے، جسے کن کہتے وہ ہو جاتی ہے۔ حضرت مریم نے کہا کہ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا؟ حضرت مریم کے اس کلام سے یوسف نجار کا شبہ رفع ہو گیا۔ حضرت مریم حمل کی وجہ سے ضعیف ہو گئی تھیں، اس لیے وہ خدمت مسجد میں ان کی نیابت کا فریضہ انجام دینے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو الہام کیا کہ وہ اپنی قوم سے علیحدہ چلی جائیں، اس لیے وہ بیت اللحم میں چلی گئیں۔ قرآن کریم کی 13 سورتوں میں مختلف ناموں سے حضرت عیسیٰ کا تذکرہ موجود ہے۔ 26 مقامات پر عیسیٰ، 23 مقامات پر ابن مریم، 11 جگہوں پر مسیح اور ایک مقام پر عبداللہ کہا گیا۔ قرآن کریم کی 19ویں سورت سورہ مریم آپ کے والدہ ماجدہ کے نام پر ہے۔ قرآن مجید کی تیسری سورت سورہ آل عمران آپ کے نانا اور حضرت مریم کے والد کے نام سے منسوب ہے۔ قرآن مجید کی 5ویں سورت سورہ المائدہ میں اس کھانے کا ذکر ہے جس کی فرمائش حضرت عیسیٰ کے حواریوں نے کی تھی۔ قرآن کریم میں انبیاء کے حوالے سے سب سے زیادہ ذکر حضرت عیسیٰ کا کیا گیا ہے۔ قرآن و حدیث میں ان کے حالات تمام نبیوں سے زیادہ بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ انبیاء کرام بنی اسرائیل پر مبعوث فرمائے، جبکہ ان کے آخری نبی حضرت عیسیٰ تھے۔ آپ نے قوم کو خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبری دی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور جب ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا ہوں اور میں بشارت دیتا ہوں ایک پیغمبر کی جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ کے بعد 560 سال تک کوئی رسول نہیں آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا اور اپنی آخری کتاب قرآن مجید نازل فرمائی۔ حضرت عیسیٰ پر 30 سال کی عمر میں انجیل نازل فرمائی اور 3 سال بعد آپ کو آسمان پر اٹھا لیا۔ اس وقت عمر مبارکہ 33 سال تھی۔ ارشاد ربانی ہے اور ہم نے ان پیغمبروں کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو انجیل عنایت کی جس میں ہدایت اور نور ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام 7 سال کے ہوئے تو والدہ نے آپ کو مدرسے بھیجنا شروع کر دیا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب آپ دیگر بچوں کے برعکس کھیل کود میں وقت ضائع کرنے کی بجائے اللہ کی طرف سے الہام کردہ عجائبات کا نظارہ کرتے اور لوگوں سے حکمت اور دانائی کی باتیں بیان فرماتے۔ چنانچہ اس وقت کے بنی اسرائیل کے کاہنوں نے انہیں اپنے لیے بہت بڑا خطرہ سمجھتے ہوئے ان کے خلاف سازشیں شروع کر دیں۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب حضرت زکریا بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، لیکن یہودی اپنی سابقہ روایات اور عادات خبیثہ کے باعث اپنے نبی کی نافرمانی اور تکذیب کرتے تھے۔ یہ لوگ نہ صرف مشرکانہ طور طریقے اختیار کیے ہوئے تھے بلکہ ان کے مذہبی رہنماؤں نے اپنی خواہشات کے مطابق تورات میں بھی رد و بدل کر دیا تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کے عقائد اور اعمال بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے تھے اور اب انہیں حضرت عیسیٰ سے بھی خطرہ محسوس ہونے لگا تھا۔ جب بیت المقدس کے حالات زیادہ خراب ہوئے تو حضرت مریم آپ کو لے کر اپنے عزیزوں کے پاس مصر چلی گئیں۔ 13 سال بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے مصر سے واپس بیت المقدس آئیں، جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو اپنی مقدس کتاب انجیل عطا فرمائی اور 9 خاص معجزات سے سرفراز فرمایا۔
اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اس زمانے کے حالات اور مشاہدات کے مطابق معجزے عطا فرمائے، جیسے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو منطق الطیر، تسخیر ہوا، طیور اور جنات کی تابعداری کے معجزات سے نوازا۔ حضرت موسیٰ کو 9 کھلے معجزات عطا فرمائے، جن میں نشان عصا اور ید بیضا کے ساتھ بحیرہ کلزم میں فرعون کے غرق اور قوم موسیٰ کی نجات کا واقعہ عظیم معجزات میں سے ہیں۔ حضرت ابراہیم پر دہکتی آگ کے شعلوں کو گل و گلزار کر دیا۔ حضرت اسماعیل کو آب زمزم کا عظیم معجزہ عطا فرمایا۔ حضرت نوح کی کشتی، حضرت صالح کی اونٹنی، حضرت یونس کا مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہنا، یہ سب معجزات ہی تو تھے۔ اور پھر نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے عظیم معجزہ قرآن پاک عطا فرمایا۔ اس کے علاوہ شق القمر سے لے کر بدر کی فتح سمیت ان گنت معجزات ہیں جو رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ اسی طرح اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بھی معجزات سے سرفراز فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے کھلی نشانیاں یعنی معجزات عطا کیں۔ قرآن کریم میں رب العزت نے حضرت عیسیٰ کے جن معجزات اور فضیلتوں کا ذکر فرمایا ہے وہ یہ ہیں: حضرت عیسیٰ کو والد کے بغیر پیدا فرمایا، آغوش مادر میں کلام کر کے اپنی والدہ کی پاکیزگی اور صداقت کی گواہی دی، پرندے کی شکل یا مٹی کا پرندہ بناتے اس پر پھونک فرماتے تو اللہ کے حکم سے اس میں جان پڑ جاتی، پیدائشی نبینہ کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے تو اللہ کے حکم سے اس کی بینائی واپس آ جاتی، برس، جذام اور کوڑ کے مریضوں کو اللہ کے حکم سے صحت یاب فرما دیتے، اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے، لوگ جو کچھ گھروں سے کھا کر آتے یا جو کچھ اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے اس کی تفصیل بتا دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی پھانسی سے محفوظ فرما کر زندہ سلامت آسمانوں پر اٹھا لیا۔ قرب قیامت حضرت عیسیٰ کا دنیا میں نزول ہوگا، حضور کے ایک امتی کی حیثیت سے مسلمانوں کے ساتھ جہاد کریں گے، دجال اور خنزیر کو قتل کر دیں گے، صلیب توڑ ڈالیں گے، زمین میں امن اور برکت کا دورہ ہوگا اور صرف دین اسلام باقی رہ جائے گا۔ روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کی تدفین ہوگی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے مقابلے میں حضرت عیسیٰ سے 5 وعدے فرمائے جن کی تفصیل قرآن پاک میں ہے۔ پہلے وعدے کے مطابق حضرت عیسیٰ کی وفات یہودیوں کے ہاتھوں سولی دیے جانے سے نہیں ہوگی بلکہ وقت مقررہ پر طبعی طور پر ہوگی۔ سلامتی کے ساتھ عالم بالا کی طرف اٹھا لینے کا جو وعدہ تھا اسی وقت پورا کر دیا گیا۔ تیسرا وعدہ انہیں دشمنوں کی تہمتوں سے پاک کرنے کا تھا، وہ اس طرح پورا ہوا کہ جب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے یہود کے سب الزامات کی تردید فرماتے ہوئے حضرت عیسیٰ کے نبی اور رسول ہونے کی تصدیق فرمائی۔ چوتھا وعدہ آپ کے تابع داروں کو آپ کے منکرین پر قیامت تک غالب رکھا جائے گا۔ جب سے اللہ نے یہ وعدہ فرمایا تھا اس وقت سے آج تک ہمیشہ یہی مشاہدہ ہوتا چلا آیا ہے کہ بمقابلہ یہود اور انصاری اور مسلمان غالب رہے۔ جہاں تک اسرائیل کی موجودہ حکومت کا تعلق ہے تو اس کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ یہ امریکہ اور یورپ کے نصاری کی مرہون منت ہے اور مسلمانوں کے خلاف ان کی ایک مشترکہ چھاؤنی ہے۔ جس دن مغرب کے یہ نصاری اس کے سر سے ہاتھ اٹھا لیں گے تو بہت جلد دنیا کے نقشے سے اس کا وجود مٹ جائے گا۔ پانچواں وعدہ قیامت کے روز ان مذہبی اختلافات کا فیصلہ فرمانے کا ہے جو اپنے وقت پر ضرور پورا ہوگا، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر سب میرے پاس لوٹ کر آؤ گے تو جن باتوں میں تم اختلاف کرتے تھے اس دن تم میں ان کا فیصلہ کر دوں گا۔ حضرت عیسیٰ کے چند مخلص ساتھی سفید پوشاک زیب تن کیا کرتے تھے، اس لیے انہیں حواری کا لقب دیا گیا، جیسے رسول اللہ کے ساتھیوں کو صحابی کے لقب سے ملقب کیا گیا ہے۔ حوارین کی تعداد کے بارے میں اختلاف ہے، تاہم اکثر مورخین نے ان کی تعداد 12 بیان کی ہے۔ حواری کا لفظ مددگار کے معنی میں بھی بولا جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ارشاد ہے کہ ہر نبی کا کوئی حواری یعنی مخلص ساتھی ہوتا ہے، میرے حواری زبیر رضی اللہ ہیں۔ لفظ حواری انبیاء کے مخلص مددگار ساتھیوں کے لیے کہا گیا ہے، چنانچہ یہ لفظ کسی برے شخص کے ساتھیوں کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت عیسیٰ کا نہ تو کوئی گھر تھا اور نہ ہی بیوی بچے، آپ شہر شہر کریا دین حق کی تبلیغ فرماتے اور حسب ضرورت اپنے معجزات سے بندگان خدا کی مدد فرماتے، لیکن اس سب کے باوجود یہودی
सरदार और काहिनों ने अपने खुद साख्ता और गुमराह कुन नज़रियात का दुश्मन समझते हुए अजियत देने, तकलीफ पहुँचाने और रंजो गम में मुब्तला करने से बाज न आते। नबूवत के मुनकिरीन में गिनती के चंद अफराद ऐसे ज़रूर थे जो आपके पैरोकार, हमदर्द और गमख्वार थे। हज़रत ईसा ने जब ये देखा कि बनी इसराइल मोजज़ात के ज़हूर के बावजूद आपकी नबूवत के मुनकिर हैं और सख्ती से कुफर पर जमे हुए हैं, तो फिर आपने फरमाया, अल्लाह की राह में मेरी मदद करने वाला कौन कौन है? हवारियों ने जवाब दिया, हम अल्लाह ताला की राह में आपके मददगार हैं। हम अल्लाह ताला पर ईमान लाए और आप गवाह रहिए कि हम ताबेदार हैं। हज़रत ईसा के हवारी नहायत मुखलिस और फरमाबरदार थे, लेकिन एक दिन उन्होंने हज़रत ईसा से एक अजीब मुतालिबा कर दिया, जिसे रब्बे ज़ुल जलाल ने कुरान में यूँ बयान फरमाया। हवारियों ने कहा, ऐ ईसा इब्ने मरियम, क्या तुम्हारा परवरदिगार ऐसा कर सकता है कि हम पर आसमान से तोआम का हुआन नाजिल करे? हज़रत ईसा ने उनका मुतालबा सुना तो फरमाया, अगर तुम ईमानदार हो तो अल्लाह से डरते रहो। वो बोले, हमारी ये ख्वाहिश है कि हम उसमें से खाएं और हमारे दिल तसल्ली पाएं और हमें ये भी यकीन हो जाए कि तुमने हमसे सच कहा है और हम उस हुआन के नज़ूल पर गवाह रहें। हवारियों के मुतालबे पर हज़रत ईसा ने दुआ की कि ऐ हमारे परवरदिगार, हम पर आसमान से दस्तर हुआन नाज़िल फरमा कि वो दिन हमारे लिए ईद करार पाए। अल्लाह ताला ने फरमाया, बेशक मैं वो दस्तर हुआन तुम पर उतारूँगा, फिर इसके बाद जो कोई तुम में से नाशुक्री करेगा तो मैं उसे ऐसी सज़ा दूँगा जो दुनिया में किसी को ना दी गई हो। लफ्ज़ मायदा खुआन या दस्तरख्वान के लिए इस्तेमाल हुआ है। ऐसा दस्तरख्वान जिस पर खाना चुना जाए मायदा कहलाता है।